نقش بندی چمن ہے نورانی، نقش بندی چمن ہے نورانی، نقش بندی چمن ہے نورانی، نقش بندی چمن یہ وزیری چمن، نقش بندی چمن یہ حضوری چمن ہے نورانی، گل کھلے ہیں یہاں، گل کھلے ہیں یہاں پہ روحانی، 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 میرا ساقی ہے، میرا ساقی ہے شاہ سندیلا، میرا ساقی ہے، میرا ساقی ہے شاہ سندیلا، ارے جو پلاتا ہے، جو پلاتا ہے جام عرفانی، 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 جن کے دربار میں، جن کے دربار میں، جن کے دربار میں آ گیا کعبہ، جن کے دربار میں، جن کے دربار میں آ گیا کعبہ، ارے وہ مجدد ہے میرا لاسانی، 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 نقش بندی چمن ہے نورانی، گل کھلے گئے یہاں پہ روحانی۔ پارے والوں، آپ جتنا ناز کرو کم ہے، سرکار سراحوز نے آپ کو اس دربار میں پہنچا دیا، وہ امام ربانی کا دربار، اللہ اللہ کی جن کی بارگاہ میں خانہ کعبہ ہے، لوگ پیسہ خرچ کرتے جاتے ہیں کعبے کے دیدار کے لیے، کلام الامام فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، آپ جا کر تو دیکھیں برادران محترم، اس عظیم بارگاہ میں آپ کو امام ربانی کی بارگاہ میں سرکار سراحوز نے آپ کو پہنچا دیا ہے، اپنی اس نسبت پر ناز کریں۔ حضور امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں تب تک، اور سے سنیں، سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں تب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک چاہنے والے کو جنت میں، سبحان اللہ، وہ ذات امام ربانی کی ہے، اپنے مقدر پر ناز کریں، وہ امام ربانی ہیں اللہ اللہ جن کی بارگاہ میں صرف زمین والے نہیں جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آسمان سے ملائکہ کی آمد جن کی بارگاہ میں ہوتی ہے، جن کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس دربار کو مرتبہ بخشا ہے کہ آپ دیار سرہن میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جنت کی گلی وہاں موجود ہے، سبحان اللہ، جنت کی گلی، حضور امام ربانی سرکار مجدد پاک مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان جہاں پر آرام فرما ہے، جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے، برادران محترم جانتے کتنی مقدس وہ زمین ہے، آپ کے روضہ اقدس کے چاروں طرف 40 گز تک جتنا حصہ ہے وہ ارض جنت ہے، جنت کا حصہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہندوستان والے تو بہت سے نہیں جانتے. آپ سرن شریف میں دیکھیں گے چائنا کے لوگ آتے ہیں, ٹرکی کے لوگ آتے ہیں, افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, اور آپ کے قبرستان سے مٹی لے جاتے ہیں, مٹی لے جاتے ہیں, مٹی لے جاتے ہیں, اس زمین کی مٹی جس کے بارے میں کہا گیا یہ جنت کا حصہ ہے. اور وہاں جانتے ہیں جب کوئی انتقال کرتا ہے حضور امام ربانی کا عاشق, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, چائنا کے لوگ ہیں, آپ کی زبان نہیں جانتے, آپ ان کی زبان نہیں جانتے, لیکن حضور امام ربانی کا اگر آپ صرف نام لے لیں تو ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. وہ محبت رکھتے ہیں حضور امام ربانی سے. برادران محترم, مٹی لے جاتے ہیں, کوئی انتقال کرتا ہے اس کی قبر میں ڈالتے ہیں, یہ ان کی محبت, یہ ان کا عقیدہ ہے. برادران محترم, وہ زمین آپ مقدر پر اپنے ناز کریں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہے. حضور امام ربانی جس دین کو سرکار غریب نواز نے پھیلایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز سے جو کام لیا تھا, دین کو پھیلانے کا کام لیا تھا. آپ جانتے ہیں حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کی حفاظت کے لیے دین کو بچانے کا کام لیا ہے. برادران محترم, وہ ذات امام ربانی کی. آج ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں, آج ہم جو بہترین یہ جلسے سجا رہے ہیں, آج ہماری مسجدوں کے جو مینار نظر آ رہے ہیں, یہ گنبد اور مینار نظر آ رہے ہیں, احسان ہے حضور امام ربانی کا, احسان ہے سرکار مجدد الفسانی کا. ورنہ وقت کا جابر بادشاہ اکبر جس نے دین الہی نام کا ایک نیا مذہب بنایا تھا, آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ یہ دین محمدی اکبر کے حواریوں نے کہا تھا کہ جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے, اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دین محمدی بھی پرانا ہو گیا ہے, اب کسی نئے دین کی ضرورت ہے. اکبر کو یہ فارمولہ پسند آ گیا, ایک نیا دین پیش کیا گیا اس کے سامنے جس کا نام دین الہی رکھا گیا, دین الہی رکھا گیا. آپ جانتے ہیں اس کے حواریوں نے کہا اب یہ کلمہ بھی پرانا ہو گیا ہے, نیا کلمہ ہونا چاہیے. جیسے ہم اور آپ کلمہ آج پڑھ رہے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اکبر کے دور میں کلمے کو بھی چینج کیا گیا, اکبر کے دور میں نیا کلمہ بنایا گیا, لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ, یہ کہا جانے لگا. اللہ اکبر, اس دور میں کسی مرد قلندر کی ضرورت تھی, اس دور میں کسی مرد مجاہد کی ضرورت تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کس ذات سے لیا؟ اس ذات سے کام لیا ہے جن کا نام مجدد الفسانی ہے, جن کا نام احمد سرہندی ہے. اور جانتے ہیں جب آپ کو اکبر کے بعد, جب اکبر ختم ہو گیا, اکبر کی تاریخ ختم ہو گئی, دین الہی کی کچھ رسم و رواج باقی تھی اس کے بیٹے نے جاری رکھی تھی. بڑے اختصار کے ساتھ سن لیں, یہ تاریخ ہے. جہانگیر کو بھی لوگوں نے جا کر جہانگیر کے کان بھرے تھے کہ یہ وہ امام ربانی ہیں جن کی تمہارے باپ سے بڑی تناتنی چلتی تھی, یہ دین محمدی کے پیروکار ہیں. توجہ ہے نا آپ کی, توجہ ہے نا؟ سنیں تاریخ, دین الہی کے مقابلے دین محمدی کی بقا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کو پیش کیا؟ مجدد الفسانی علیہ رحمۃ. اب جہانگیر کا دور آیا, جہانگیر نے کچھ کہا کہ ان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے. سرکار امام ربانی کو جہانگیر کے دربار میں پیش کیا گیا. جہانگیر کے دربار میں ایک قانون تھا, جانتے ہیں وہ قانون کیا تھا؟ کہ جو بھی آتا تھا اس وقت کے بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا, سجدہ تعظیمی کو جائز کر دیا گیا. سرکار مجدد الفسانی اسی کے خلاف کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا میرا سر جھکے گا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا, کسی غیر کی بارگاہ میں یہ سر نہیں جھک سکتا ہے. جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اب اسے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی شان کے ساتھ مجدد الفسانی گئے, تن کے گئے, سینہ تان کے اس کے دربار میں پہنچے ہیں. لوگوں نے کہا دیکھا کیسے آپ کی بارگاہ میں بھی یہ آپ کے دربار میں بھی تن کے آ رہے ہیں, انہیں بڑا ناز ہے اپنے اوپر. جہانگیر نے کہا کہ ایسا ہے, کئی لوگ جہانگیر کی فوج میں تھے جو حضور مجدد الفسانی کے عقیدت مند بھی تھے, اسے خدشہ تھا کہ کہیں اگر میں انہیں سزا وغیرہ کچھ زیادہ اگر ان پر سختی کروں گا تو کہیں میری فوج میرے خلاف نہ ہو جائے, اسے یہ جہانگیر کو خدشہ تھا. تو آپ کو ایک چھوٹے سے دروازے سے گزارا گیا, کہا اس دروازے سے گزریں گے تو جھک کر کے جائیں گے, اسی کو سجدہ مان لیا جائے گا. حضور مجدد الفسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس دروازے سے بھی جب گزارا گیا آپ کو, تو آپ نے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے, آپ نے پہلے قدم رکھے ہیں, سر کو پیچھے کیا ہے, بالکل جھک گئے پیچھے, اس کے آگے سر نہیں جھکایا. برادران محترم, جب اکبر جہانگیر کا یہ فارمولہ بھی کام نہیں آیا, بڑے بڑے پہلوانوں کو لایا گیا, اور بڑے بڑے پہلوان
پہلوانوں نے آ کر کسی نے حضرت کے سر مبارک کو پکڑا ہے, کسی نے کندھے کو پکڑا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ زور ساری قوت ان پہلوانوں نے لگا دیا کہ کسی طرح امام ربانی کو جھکایا جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ حضور مجدد الفسانی کے کان سے خون نکل آیا تھا, لیکن آپ نے اپنے سر کو نہیں جھکایا. جب سارے فارمولے فیل ہو گئے تو جہانگیر نے حکم دیا کہ ان کو گوالیر کی جیل میں قید کر دیا جائے. گوالیر کی جیل میں قید کر دیا گیا. کئی سال حضرت رہے, کئی سال, 4 سال تاریخ بتاتی کہ حضرت اس جیل میں رہے ہیں. ایک روز جہانگیر لیٹا ہوا تھا, اس کی بیٹی نے خواب دیکھا, جہانگیر کی بیٹی نے خواب دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار بڑے ناراض ہیں, سرکار ناراض ہیں. جہانگیر کی بیٹی دیکھ رہی ہے کہ اس کے والد جہانگیر سے حضور ناراض ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ تیرے باپ نے میرے بیٹے احمد کو قید کر کے رکھا ہے, اس کی یہ جرت کیسے ہوئی, یہ مجال کیسے ہوئی. یہ خواب بیٹی نے دیکھا, باپ سے تذکرہ کیا. جہانگیر, تاریخ بتاتی ہے کہ جہانگیر نے بھی وہی خواب دیکھا. جہانگیر کے خواب میں بھی حضور تشریف لائے اور فرمایا جہانگیر تیری ہمت کیسے ہوئی, تو نے میرے بیٹے احمد کو قید کر کے رکھا ہے. جہانگیر گھبرا گیا. متواتر 2-3 روز یہ مسلسل خواب دیکھا ہے جہانگیر نے. جب جہانگیر کا دل دہل گیا, سوچنے لگا شاید مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. حضرت کی رہائی کا آرڈر جہانگیر نے دے دیا. جب رہائی کا آرڈر دے دیا گیا, اب یہ رہائی کا آرڈر جیل میں گیا. حضرت کو حکم ہوا کہ آپ جیل سے واپس چلیں, آپ کی رہائی کا آرڈر آ گیا. اب غور سے سنیں, حضور مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جیل سے اس وقت تک قدم باہر نہیں رکھوں گا جب تک کہ میرے ساتھ یہ سارے قیدی نہ رہا کر دیے جائیں. سارے قیدی نہ رہا کر دیے جائیں. لوگ حیران ہو گئے کہ حضور رہائی آپ کی ہونا ہے, ان قیدی کی رہائی کیوں آپ مانگ رہے ہیں. کہا نہیں, یہ میری شرط ہے, جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دو. جہانگیر تک پیغام پہنچا. جہانگیر خود جیل میں آیا, خود جیل میں آیا, گوالیر کے قلعے میں آیا. اور قلعے میں آنے کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ جہانگیر نے کہا کہ حضور آپ کی رہائی کا آرڈر ہو گیا, آپ واپس چلیں. حضور امام ربانی فرماتے جہانگیر تمہیں میرے ساتھ ان کو بھی رہا کرنا ہوگا. حضور امام ربانی سے جہانگیر کہتا ہے کہ حضرت یہ تمام بڑے بڑے مجرم ہیں وقت کے, اور اگر ان کو رہا کر دیا جائے ہماری حکومت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. آپ ان کی رہائی کے بارے میں نہ سوچیں. حضرت امام ربانی کا وہ تاریخی جملہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جہانگیر یہ جب تک تمہاری جیل میں تھے, انہیں میری جب تک صحبت نہیں ملی تھی, میں مانتا ہوں یہ بڑے بڑے مجرم تھے, ان سے لوگ تھراتے تھے, کانپتے تھے, لیکن اے جہانگیر اب انہیں میری 4 سال کی صحبت مل چکی ہے. اور جنہیں آج تم مجرم کہہ رہے ہو یہ اپنے وقت کے غوث, کتب اور ابدال بن چکے ہیں. اللہ اکبر. یہ صحبت کیمیا امام ربانی کی تھی کہ جیل کے 300 قیدی مقام غوثیت, مداریت, قطبیت پر فائز ہو چکے تھے. حضور امام ربانی فرماتے ہیں جہانگیر تمہاری جیل کی قیدیں انہیں نہیں روکے ہیں. اللہ اکبر. ایک قیدی کو حضور امام ربانی نے صرف اشارہ کیا تھا, وہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا جیل کی دیواروں پر بیٹھ گیا تھا. جہانگیر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. ایک اللہ والے کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ برادران محترم کی جیل کے جتنے قیدی تھے سب نے توبہ کر لیا, سب حضرت سے بیعت ہوئے. صرف بیعت نہیں ہوئے, وقت کے اولیاء ہو گئے, وقت کے ولی ہو گئے, کتب غوث ابدال ہو گئے. وہ ذات امام ربانی کی ہے. پارا والوں مقدر پر ناز کرو, سرکار سراحوز نے بھی تمہیں اسی بارگاہ کا غلام بنایا ہے, اسی در کی نسبت تمہیں عطا فرمائی ہے جنہیں دنیا امام ربانی کہتی ہے, قیوم زمانی کہتی ہے. اللہ اللہ. وہ حضور مجدد الفسانی, اور یہ صدقہ ہے سرکار سراحوز کا, اور جن کو بشارت ہوئی ہے, جن کا احسان ہے ہم پر اور تمام اہل پارا پر, جن کی محبتیں ہیں. جو آپ کہیں بھی رہو, سرکار سراحوز کا کرم آپ کو نہیں چھوڑتا ہے. برادران محترم کسی مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو, صرف یاد کرتے ہو حضور کو کام بن جاتا ہے. کسی موقع پہ ہم نے ایک کلام کہا تھا, 2-3 شعر اگر اجازت ہے اس کی تو پیش کر دیں. آپ اجازت ہے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. اے عاشق شاہ وزیر, سبحان اللہ. ارے تم غم سے نہ گھبرانا, اے عاشق شاہ وزیر, تم غم سے نہ گھبرانا, اے عاشق شاہ وزیر.
چلے جانا، سرا حوض چلے جانا، اے گردش دورہ تو مت چھیڑ مجھے کیوں کی، اے گردش دورہ تو مت چھیڑ مجھے کیوں کی، ارے ٹھہرا میں سرا حوضی سرکار کا دیوانہ، سرکار کا دیوانہ، سرکار کا دیوانہ، سرکار کا